آج کا پیس پڑے نیشن کے اندر. وہ یہ کہتے ہیں ڈیتھ وش لکھ رہے ہیں. ڈیتھ وش لکھی ہے موصوف نے کہ امریکہ نے تو پاکستان توڑنا ہی توڑنا ہے. تو جس سے لیڈ سے بات کرو نا کہتے ہیں جی اسکیم بن گئی. تو اب کہتے ہیں کیا کریں, کہتے ہیں اس سے پہلے کہ کچھ ہو بے آف بنگال میں ایٹم بم پھینک دیں. ایٹم بم استعمال وہ کرتے ہیں. میرے سونے تمہیں یہ رائٹ کس نے دیا ہے کہ تم نصرت جاوید کو, میرے بچوں کو, تم طلعت حسین کو, ان کے بچوں کو تم وار گیم کا حصہ بنا رہے ہو؟ وی آر ناٹ پیسز. اور یہ وہ صاحب تھے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں 2 مرتبہ مصلح پہ پڑھا ہوں. یہ خدشہ تھا, یہ کو دور پرے کے رشتہ داریاں کہتے تھے, سورڈ آف آنر, پتہ نہیں کیا ڈرامے تھے ان کے. یہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہونے والے تھے. اور یہ وہ صاحب ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے چیئرمین بنے اور کچھ نہ کر پائے. یہ اب کہہ رہے ہیں میں تیرے صدقے جاواں, اپنا کام ہو نہ پایا اس سے. نو 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 فار گاڈ سیک, یہ نہیں لڑنا چاہتے, یہ دہشت گرد. اور ان کے بنائے ہوئے یہ ایکسپورٹ آئٹم ہے. ایکسپورٹ بند ہوئی جب 80 کے بعد سے, اب یہ ادھر آ گئے. They do not want to fight them. Let's face it. Let me hear طارق. بنیادی سوال وہی جو خالد صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ٹیکسز کیوں دیں. کیا میں اور آپ ٹیکسز اس لیے دیں کہ راجہ ریاض صاحب کے ساتھ 10 گاڑیاں چلیں سیکورٹی کی؟ کیا میں اس لیے ٹیکس دوں کہ حمید اللہ فریدی کے ساتھ 15 گاڑیاں جو ہیں سیکورٹی پرسنل سے مشین گنوں سے لیس چلیں؟ کیا اس لیے ہم ٹیکسز دیں کہ ہمارے ٹیکسز کی جو پیسہ ہے اس کو یہاں پارکوں کی, اور یہ جو ایوان صدر میں ایک گیٹ بن رہا ہے 5 ارب روپے کا ٹینڈر تھا اس کا, جس کو بعد میں ریڈیوس کیا گیا, 5 ارب کا ایک گیٹ جس میں ٹنلز بننی تھیں اور پتہ نہیں کیا بننا تھا, اور وہ خود موصوف وہاں پہ نہیں ہیں. ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں نے کبھی اس جگہ سے نکلنا بھی ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہمارے جو انویسٹمنٹ ہے وہ سول اداروں پر کیوں نہیں ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا, آج سے 4 سال پہلے ڈومیلی کے پاس ٹرین کا حادثہ ہو گیا, آپ کو یاد ہوگا ٹرین اتر گئی تھی. جب میں وہاں پہنچا بھی مشتاق ذکر کر رہے تھے قومی شہری دفاع کو, 3-4 بیچارے رضاکار قومی شہری دفاع کے بزرگ آدمی تھے, انہوں نے بردیں شردیاں پہنی ہوئی, اپنے کارڈ لگائے ہوئے, سر پہ وہ ٹوپی پہنی ہوئی. انہوں نے جا کے انہوں نے کہا جی ہم آئے. انہوں نے کہا آپ کون ہیں جی؟ وہاں پر جو سیکورٹی کا عملہ تھا. انہوں نے کہا جی ہم تو شہری دفاع سے ہیں, انہوں نے مدد کرنے ہیں. انہوں نے کہا مدد کریں گے آپ؟ انسلٹ کی ان کی, کیا مدد کریں گے آپ؟ کون سا اکوپمنٹ ہے آپ کے پاس, کون سی تربیت ہے؟ ان کی بےزتی کر کے وہاں سے نکال دیا. پاکستان کے سول اداروں کو اول تو کوئی کام کرنا چاہتا نہیں ہے. اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کی انسلٹ کر کے, تذیق کر کے, بےزتی کر کے اس کو موقع سے نکال دیا جاتا ہے. اور یہ سوچ کہ جی میں آپ کے لیے سوچ رہا ہوں, آپ سو جائیں, آپ آرام کریں, مجھے ٹیکس دے دیں, ہاں مجھے پیسے دے میں آپ دیں, کی حفاظت کروں اور گا. پھر یہ نہ پوچھیں میں کہاں پہ لگا رہا ہوں, اپنے تحفظ پہ لگا رہا ہوں یا آپ کے تحفظ پہ لگا رہا ہوں. اور آپ مجھے ایک چیز اور دے دیں ٹیکس کے علاوہ, وہ ہے پیٹریوٹزم. اور پیٹریوٹزم سے مراد یہ ہے کہ مجھ پہ تنقید نہ کریں. اس کا سرٹیفکیٹ بھی مجھے دینے دیں, آپ کو, مجھے, ہم سب کو. میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کرو خدا را کہ یہ دہشت گردی کی جنگ ہماری جنگ ہے یا نہیں ہے. اگر تو ہماری ہے تو پھر ہم اس کو لڑیں, اس طرح لڑیں جس طرح بش صاحب لڑ رہے, بالکل اسی طرح لڑیں, اس سے پیچھے کا گزارا نہیں. ہمارا فیصلہ تو بڑا مکمل ہے جی. جو ہمارے بچوں کے اوپر حملہ کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے. میرے ذہن میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. آپ کے ڈاؤٹ نہیں ہے نا. تو پھر جب آپ کے خلاف یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے تو پھر آپ کو سب سے پہلے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے, پھر اس کے بعد ان دہشت گردوں کو نہیں چھوڑنا جنہوں نے یہ واقعات کیے. بد دلی سے بیانات دے کے ہم دہشت گردوں کو دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے. بھائی وہ کوئی سی ڈی اے کا پرمٹ لے کر آپ سے دہشت گردی کرے گا؟ آپ روزانہ شام, کل آپ خطاب سنیں جو صدر مملکت نے دی, اور رات کو جو خطاب سنا, آپ خدا کا نام لیں, آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں, جگہ نہ کریں, ہمارے زخموں پر نمک نہ چھڑکیں. مزے سے پہلے سے باقاعدہ ریہرسل کر رہے ہیں کہ وہ جی ریہرسل بھی ایسی کی جو آن ایئر چلی گئی. اور وہ کیا جی کہتے ہیں جی وہ سارا کس تکمیل تک نہیں پہنچتا, آگے سے 10 مشیر بیٹھے وہ کہتے ہیں جی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا, ایک ساتھ بولے. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ خدا را اگر آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو, اگر آپ بش کے مقابلے میں تو نہیں ہیں, آج کے دن آپ کو رکنا چاہیے. آج کے دن آپ رکیں, اس قوم کو تسلی دیں. رات کو آپ نے 3 منٹ کا آپ نے ایک خطاب دے کے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے یہ مرم رکھ کے چلے گئے آپ امریکہ. آپ یہاں تسلی دیں, ہمیں بتائیں, ایک ڈیبیٹ کرائیں اس نیشنل اسمبلی کے اندر, اگر اس کو آپ سوورن لیکن پھر آپ نے ہمیں بتائیں, ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے. آج جوڑی ہوئی ہیں ایک ایسے نظام سے جس, لیکن ابھی بھی سوچنا, بے شک آپ کے بچوں کو بے طلع صاحب, ابھی بھی یہ جنگ ہماری نہیں ہے. آپ بے شک جو مرضی کریں, یہ جنگ نہیں ہے. میں نے تو کہا تھا کہ اگر یہ امریکن جنگ لڑ رہے ہیں آپ, اس کا آپ کو آج بھی, کل بھی, پرسوں بھی آپ کے بچے. لیکن دیکھیے آپ امریکن کی جنگ بھی نیم دلی سے لڑ رہے ہیں. نیم دلی سے آپ نہیں لڑ رہے, اس کو بھی ٹھیک طریقے سے نہیں لڑ رہے. نسیم یور ٹیک آن دس کہ ہمارے یہاں پہ ریزالو کی کمی ہے, کمٹمنٹ کی کمی ہے, تنظیم کی کمی ہے, اور ایلیٹ کا فوکس اپنے آپ کو تحفظ دینا ہے, کیونکہ ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں اور خود بھی انہوں نے عمریں گزار رہی ہیں. اور جنرل شاہد صاحب جیسے جو لوگ ہیں,
خدا نخواستہ میں ان کو انٹرویو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آج کا آرٹیکل پڑھنے کے بعد میں نے ارادہ ترک کر دیا کہ میں کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا، کیونکہ یعنی کہ ایک تو آپ بینیفیشری ہیں اس نظام کے جس نے اس ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مکمل تباہی نہیں ہوئی، آپ جا کے نیوک بام یوز کر دیں بے آف بنگال کے اوپر، ہندوستان کو پیغام دے دیں تاکہ مکمل طور پر سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہم پر استعمال ہو اور سب کچھ تباہ ہو جائے. جنرل شاید اس وقت جو ہیں وہ کہیں یو اے ای کے اندر کہیں بیٹھے ہوں گے مشرف صاحب کے ساتھ. یور ٹیک آن دس، لوگوں کو موٹیویٹ آپ کس طرح کریں گے اس صورتحال کے اندر جب آپ ان کو ایمبولینس پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں، سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں، ہوپ نہیں دے سکتے ہیں، صدر صاحب ملک کے اندر رکتے نہیں ہیں، کوئی ویژن نہیں ہے، کون دے گا موٹیویشن لوگوں کو؟ خیر ذمہ داری تو لیڈرز کی ہے، اور جو پبلک اوپینین میکنگ جو گروپس ہیں میرے خیال ہے ان کا حکومت کا رول ہے، میڈیا کا رول ہے. لیکن جو بات آپ لوگوں نے کی کہ ایلیٹ کی جو پروٹیکشن ہے، یہ تو ہمارا ایک درینہ مسئلہ ہے نا، یہ کوئی آج کا نہیں ہے. آج اس لیے ابھر کے سامنے آیا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک مسئلہ ہے ٹیررزم کا، بڑا ایک سیریس مسئلہ ہے. طلب ٹیررزم کے ایشو پہ، دہشت گردی پہ تو ابھی تک ہمارے ہاں ایک کلیئرٹی آئی نہیں، بالکل کلیئرٹی آئی نہیں کہ آپ بہت کوئی آپ کو آیا زبردست قسم کا. ہاں ایک جو چیک ایمبیسڈر ہے وہ مسنگ ہے میریٹ میں سے، تو اس کی ایک خبر آئی ہوئی تھی. I was looking at that. Go ahead. تو نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس میں ایک ابھی تک ایک کلیئرٹی نہیں ہے، ایک پبلک کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے. ایک دیکھیں یہ مسئلہ تو بڑا کلیئر ہے کہ جو امریکہ کے اٹیکس ہو رہے ہیں دے آر ناٹ ہیلپنگ اس، اس میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. جو امریکن اٹیکس ہو رہے ہیں، چاہے ڈرون ہیں چاہے گراؤنڈ اٹیکس ہیں، اس کی کنفیوژن ہے. میں وہ انٹرپٹ کروں، دیکھیں مشتاق نے جو بات کی تھی وہ بڑی اہم تھی. مشتاق نے یہ بات کی تھی کہ جب امریکی صدر نے بہانے سے یا سنسیئرٹی سے، کنوکشن سے جب اس نے ایک جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تو اس نے معلومات ٹیبل کے اوپر رکھ دیں، اس نے گروپس آئیڈینٹیفائی کر دیے، اس نے علاقوں کو، ممالک کو، پروونسز کو، انڈیویجولز کو، گاؤں کو، تحصیل کو، گھروں کو، کمپاؤنڈز کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، اسلام آباد کے اندر ہم سارے رہتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، آپ کو آج تک کبھی علم ہوا ہے کہ یہ اٹیکس کون کرتا ہے؟ ایک دو تین ناموں سے زیادہ آپ کو چوتھا نہیں پتا. گروپ آپریٹ کس طرح کرتے ہیں؟ Where is that information? نہیں، but the point is کہ it is now, as you said 2 minutes ago، اب تو بہت کمپلیکس پرابلم ہو گیا ہے. بات یہ ہے کہ جو پاکستانی شہری ہے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی 2003 اور 4 سے پہلے تو یہ مسئلہ نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں بحیثیت اسلام آباد کے رہائشی کے اور ایک صحافی کے جن کی ایکسیس ہے ٹو انفارمیشن، کیا آپ ویورز کو اس وقت یہ بتا سکتی ہیں کہ اسلام آباد کے اندر ہونے والے پچھلے سال میں 10 سوسائڈ اٹیکس کے اندر کون انوالو تھا؟ نہیں بتا سکتی. نہیں وہ کہہ سکتے جی طالبان ہے، انڈین ایجنسیز ہیں. یہ نیم لیس اینڈ فیس لیس، نہ کوئی اون کرتا ہے. انہوں نے تو انٹرنیٹ پہ ایک چیز کی تصویر، اس کا ہیڈ مانی، ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں. ایک ہی روٹین ہوتی ہے اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں جب بھی دھماکہ ہوتا ہے ایک روٹین ہے. دیکھیں نا، بات کریں کہ دہشت گردی کی جنگ لڑنی ہے، ابھی آپ جائیں، میں آپ کو کہتی ہوں آئی چیلنج اس کہ ہم جا کے سروے کریں، 95% لوگ کہیں گے یہ جی یہ امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. بتائیں غلط کہہ رہے ہیں صحیح؟ تو کوئی ایک میجر پرابلم ہے. لیٹ می گو ٹو اظہر. اظہر از ویٹنگ. اظہر کے پاس چلتے ہیں. اظہر بن کریم، السلام علیکم اظہر. جی اظہر بتائیے کہ آپ کے پاس کیا تفصیل ہے، کیا نئی خبر ہے؟ طلعت صاحب، ایک تو سب سے پہلے جو کہ میریٹ میں ہوٹل میں جو ریسکیو آپریشن جاری ہے اس حوالے سے تھوڑے سے میں اپڈیٹ دینا چاہوں گا کہ اس وقت جو صبح سے جو مزید 8 ڈیڈ باڈیز مزید ملی تھی، جن میں 3 غیر ملکی ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے 4th فلور پر یہاں پر یوگوسلاویا کے ایک ایمبیسیڈر کوئی جو ہائی آفیشل ہیں ان کا کارڈ اور ان کے ساتھ ان کی ڈیڈ باڈی، اور ایک خاتون جو کہ چائنیز تھی حلیے سے ان کی جلی ہوئی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ریکور ہوئی ہیں وہاں سے، جو کہ 1122 کے ذریعے یہاں سے اب شفٹ کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی انتہائی مشکل حالات میں ریسکیو آپریشن جو ہے جاری ہے. یہ تو تھی یہاں کی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک JIT تشکیل دی گئی تھی، انیشل رپورٹ DGFIA جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، جو میں ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے اسٹوڈیوز میں معروف مذہبی اسکالر محترم پروفیسر
جو سوسائڈر ہے اس کو واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے وہ حاصل کر لی گئی ہے. 700 سے 800 کلو گرام جو ہے انیشلی طور پہ یہ کہا گیا ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن 800 کلو گرام سے کسی طور پر کم نہیں تھا یہ جو دھماکہ خیز مواد تھا اس ڈمپر میں جو کہ یہاں پر